براہ راست یہ مناظر دوحہ سے اس وقت سورہ نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر قطر پہنچے ہیں اور جہاں پر اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف وفد کے ہمراہ قطر پہنچے ہیں اور ان کی یہاں پر اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف قطر پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں امیر قطر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے یکجہتی کے لیے وزیر اعظم وفد کے ہمراہ دوحہ میں موجود ہیں۔ یہ مناظر بھی سورہ نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اہم یہ ملاقات ہے اور دوحہ حملے کی مذمت کی جا رہی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے۔ دیگر عرب ممالک کے اعلیٰ حکمران بھی آج قطر کا دورہ کر رہے ہیں اور ابتدائی طور پر قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے جو حملہ کیا گیا دوحہ پر، اس حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ مشاورت کے بعد اس پر کوئی رائے دی جائے گی اور اسی تناظر میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی وفد کے ہمراہ ایک روزہ قطر کا یہ دورہ کیا جا رہا ہے اور ملاقات کے یہ مناظر سورہ نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ اس وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم دوحہ میں قطری امیر سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے دوران دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کے صریحاً منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت بھی کی جائے گی اور قطر کی وزارت خارجہ نے پہلے ہی یہ بیان جاری کیا ہے کہ دیگر عرب ممالک کے اہم رہنماؤں سے بھی مشاورت ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد قطر آئندہ کا لائحہ عمل اناؤنس کرے گا۔ تو یہ اہم دورہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس دوران اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وفد کے ہمراہ وزیر اعظم دوحہ پہنچے ہیں۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سے ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کے دوران دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کے صریحاً منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ دیگر عرب ممالک کے اہم رہنما بھی آج قطر کا دورہ کریں گے اور قطری اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جس کے بعد باہمی مشاورت کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا قطر جو ہے وہ اناؤنس کرے گا کہ اس کا اگلا پلان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفد کے ہمراہ صبح ایک روزہ دورے پر قطر کے لیے روانہ ہوئے اور اب وہ قطر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ دوحہ میں ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں یہ دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد میں شریک ہیں۔ اس ملاقات کے مناظر سورہ نیوز کی ٹیلی ویژن پر اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ترجمان کا یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم دوحہ میں قطری امیر سے ملاقات کے دوران دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت سے متعلق گفتگو کریں گے اور یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت بھی کی جائے گی۔ اس کے پاکستان کے علاوہ دیگر عرب ممالک کی اعلیٰ قیادت بھی قطر کا دورہ کرنے جا رہی ہے اور قطری وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا
کہ اسرائیل کی جانب سے جو بلا جواز ایک حملہ کیا گیا دوحہ پر، دیگر عرب ممالک بشمول پاکستان کے وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل قطر کی جانب سے سامنے لایا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں یہ دورہ کر رہے ہیں، اور اس دوران امیر قطر سے ان کی ملاقات کے یہ مناظر سنو نیوز اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے یکجہتی کے لیے وزیر اعظم وفد کے ہمراہ دوحہ روانہ ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد میں شریک ہیں۔ چند روز قبل اسرائیل کی جانب سے دوحہ کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس عمارت میں حماس کی قیادت کے ہونے کا ثبوت موجود ہے، اور اس قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے یہ حملہ کیا تھا، اور اس کو کنڈیم کیا گیا تمام عالمی برادری کی جانب سے۔ یہاں تک کہ امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا وہ اس نے اپنا فیصلہ کرتے ہوئے کیا، اور امریکہ کو بعد میں اس حوالے سے بتایا گیا تھا۔ اور اب پاکستان کے وزیر اعظم سمیت دیگر جو اہم رہنما ہیں دوسرے ممالک کے، وہ بھی قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسی اہم دورے سے متعلق بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شہریار خان موجود ہیں۔ شہریار، بتائیے گا موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اہم نوعیت کا دورہ ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلافت کی قرار دیا، اور کہا کہ پاکستان کی قیادت اور عوام کو برادر ملک قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش ہے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی ڈٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا، اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کے آغاز میں ہندوستان کی پاکستان پر بلا جواز جارحیت کے دوران پاکستان کے لیے قطر کی بھرپور حمایت پر امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا، اور دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کو فروغ دینے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس دورے میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر کی درخواست پر پاکستان نے مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی تھی، اور انہوں نے 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی جو میزبانی کی قطر کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا، اور کہا کہ پاکستان نے OIC کو اس سربراہی اجلاس کے شریک اسپانسر اور شریک انعقاد کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ جی اچھا شہریار، بین الاقوامی ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قطر کا اہم کردار ہے۔ ایک ایسا ملک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ تنازع ختم ہو مشرق وسطیٰ میں، ایسے ملک پہ حملہ کر دینا، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سنگین یہ عمل ہے؟ اور اب پاکستانی وزیر اعظم وہاں پہنچے، دیگر جو عرب ممالک کے رہنما ہیں وہ بھی قطر کا دورہ کر رہے ہیں، تو اب کی بار لگ رہا ہے کوئی ڈیسائزو اعلامیہ، کوئی ایکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ جی بالکل، اور ان دوروں کے حوالے سے اور جو تمام دنیا سے جو اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے آج اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ اس حد تک مجبور ہوئے کہ انہوں نے بھی آ کر اپنے اس حملے کا دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں نرسریز ہوں گی دہشت گردوں کی ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے ان تمام جو ممالک جو ان کی مذمت کر رہے ہیں انہیں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو اسرائیلی حملے کی تنقید کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر جو دباؤ ہے وہ اسرائیل پر اور امریکہ پر بڑھا ہے اس حملے کے بعد، اور اس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اب اپنے دفاع میں سامنے آیا ہے۔
इससे पहले कभी भी इसराइल को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इन दौरों की वजह से और जो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कतर के साथ इज़हार यकजहती किया गया है, उसके बाद से जो है इसराइल को अपने दफा में आना पड़ा है। और ये यूं महसूस हो रहा है कि खत्ते में सूरत हाल तब्दील हो रही है। इसराइल को जो है ईरान के साथ भी जो उसने जो है जारियत की थी, उसका जी भी उसको भरपूर जवाब मिला था, और अब भी तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से कतर के साथ इज़हार यकजहती की गई है। जी बिल्कुल, इज़हार यकजहती की जा रही है और ये सूरत हाल की जानिब जाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। शहरयार, ये कहिएगा कि इसराइल की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि डेलिब्रेटली इसराइल या नेतन्याहू बिलखसूस वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीगर ममालिक तक ये जंग फैले? जी, महसूस यही हो रहा है कि एक मौके पर जहां पर आप अमन की मुज़ाकरात कर रहे हैं, जहां पर कतर में अमन के ऊपर बात हो रही है, अमन की बहाली के हवाले से बात हो रही है, उस मुल्क पर हमला कर देना और उसको निशाना बनाना और ये कहना कि जो है उनको, जो हमास के लीडर्स को वहां पर जो है पुरतायुश जो है रिहाइश दी जा रही है और उनको खिदमत की जा रही है वहां पर कतर में, तो इसलिए उसको निशाना बनाया गया है। इसको कहीं पे भी अच्छे नज़र से नहीं देखा जा रहा और इसराइल के इस हमले को जारहत समझा जा रहा है। सारी दुनिया ने इस हवाले से मजम्मत किया और इसमें जो है इस वक्त जो इसराइल है इस मामले पर वो तनाई का शिकार जी दिखाई देता है, और इस वजह से इसराइल जो है इस वक्त जो खौफजदा होकर इस हवाले से बयानात भी जारी कर रहा है। जी। बहुत शुक्रिया आपका शहरयार, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच चुके हैं और उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई है।